السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں اہل تشیع کے تمام اسلامی اسکالر سے اور علماء حضرات سے مخاطب ہوں اور اہل سنت کے تمام اسلامی اسکالر سے اور علماء سے مخاطب ہوں۔ دین اللہ کے بارے میں یقیناً جتنا کچھ میں نے سیکھا وہ آپ ہی لوگوں سے سیکھا، اور آپ لوگ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ یقیناً آپ سب کا اس بات پر ایمان ہوگا کہ جزا اور سزا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ جس شخص نے بھی اس دنیا میں ظلم کیا، مرنے کے بعد اس کی سزا اور جزا اللہ کے ہاں پوری طرح سے ان ظالموں کو مل رہی ہوگی جنہوں نے ظلم کیا، اور اس دنیا میں جو لوگ حق پر تھے، اللہ پاک مرنے کے بعد ان کے اوپر یقیناً اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیوں سے ان کو نوازا ہوگا۔ اس بات پر ہمارے تمام اہل تشیع علماء کا اور اہل سنت کے علماء کا بھی یقیناً ایمان ہوگا۔ ہم سب نہ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں، نہ ہم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے لوگ ہیں۔ جتنا بھی اور جو کچھ بھی ہم تک علم پہنچا وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور اہل سنت کے اور اہل تشیع کے جو بھی ماننے والے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ یقیناً اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہمیں محدثین کے ذریعے سے پہنچا اور ہمیں مورخین کے ذریعے سے پہنچا۔ نہ تو محدثین نبی تھے، نہ رسول تھے، اور نہ ہی جو مورخین ہیں وہ بھی نبی بھی نہیں تھے اور رسول بھی نہیں تھے۔ اور اگر یہ دونوں حضرات 100% حق پر ہوتے تو مسلمانوں میں اتنے سارے ٹکڑے کبھی نہ ہوتے، مسلمان تقسیم نہ ہوتے۔ بہرحال اللہ کی ان تمام محدثین پر بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہیں جن محدثین نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچائی، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہوں ان مورخین پر جنہوں نے صحیح انداز میں تاریخ اسلام کے واقعات ہم تک پہنچائے۔ میں ان دونوں نیک نیت لوگوں پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ اب جو ہمارے درمیان اختلاف ہیں اس کی بنیادی وجہ قرآن کے علاوہ کتابیں ہیں۔ اچھا، مجھے دنیا کے ہر اس مسلمان سے بے پناہ محبت ہے جو میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہے،
جو میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، پیغمبر اور رسول مانتا ہے، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان پر اسی طرح ایمان لایا ہے جس طرح اللہ رسول کا حکم ہے، میں اللہ کی قسم ان تمام مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، ان تمام مسلمانوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ان تمام مسلمانوں میں محبت اور اتفاق دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا اس بات پر یقین ہے، دیکھیے میں اگر کہہ رہا ہوں، اس جملے پر ذرا غور کیجیے گا کہ اگر آپ لوگوں کا اس بات پر کامل یقین ہے کہ مرنے کے بعد جو ظالم تھے اللہ پاک ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ قبر میں سزا دے رہا ہے، اگر اس بات پر آپ کا ایمان ہے تو آپ یقین کر لیجئے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی ظلم اور زیادتی کی، یقیناً اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہو رہا ہوگا، اور جس نے بھی آل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ان کے لیے قربانیاں دیں، ان کا ساتھ دیا، اور وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، چاہے اس میں شہید ہو گئے، چاہے اس میں مارے گئے، چاہے خود ہی اللہ کی طرف سے کسی بھی طرح سے ان کو موت آئی اور وہ مر گئے، ان لوگوں پر یقیناً اللہ کی طرف سے ان کی قبروں پر نعمتیں، رحمتیں، برکتیں برس رہی ہوں گی۔ میرا تو اس بات پر ایمان ہے، بلکہ 100% ایمان ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی غداری کی، جس نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا، جس نے بھی انہیں دھوکہ دیا، ان پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی۔ لیکن ہمارے مورخین نے بہت ساری کتابوں میں جسے چاہا ہیرو بنا دیا، جسے چاہا ولن بنا دیا۔ اب ان مورخوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے ہاں یقیناً وہ جواب دے رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد پر یہ کام کیا، نفرت کی بنیاد پر کیا، یا محبت کی بنیاد پر کیا۔ بہرحال وہ جواب دیں گے، میں تو اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ مگر سنی اور اہل تشیع کے درمیان یہ نفرتیں ایک سیکنڈ میں ختم ہو سکتی ہیں اگر دونوں طرف کے اسلامی اسکالر، علماء حضرات اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم سب مل کر ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے آل رسول کے ساتھ، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی۔ نام نہ لیں، یقیناً کچھ مورخین نے کسی کے لیے بہت مقدس ان ناموں کو لیا ہے اور کسی نے بہت ہی ولن کے طور پر لیا ہے، تو ہم ان ناموں کو ختم کر دیں۔ ہم اللہ پر یقین کر لیتے ہیں، ہم اللہ پر اعتماد کر لیتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو سزا اور جزا دے رہا ہے۔ تو ہم بغیر کسی کا نام لیے ہوئے، ہم دونوں طرف کے مسلمان اس بات پر اگر متفق ہو جائیں کہ ہم یہ کہا کریں گے کہ جس پر اللہ کی سلامتی ہو اس پر ہمارا سلام، جس پر اللہ کی لعنت ہو اس پر ہماری لعنت، اس بات پر سنی بھی راضی ہو جائیں گے، یقیناً اس بات پر اہل تشیع بھی راضی ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے بیچ جو نفرتیں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ یقیناً ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ جس عقیدے سے چاہے وابستگی رکھے، جسے وہ صحیح سمجھتا ہے۔ ہر مسلمان یہی ہے کہ جسے صحیح سمجھتا ہے اس مسلک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس جماعت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
تو یہ ہر مسلمان کو حق ہے، مگر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے کہ یقیناً اللہ پاک سزا اور جزا کے بہتر